السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سبھی لوگ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، مساجد بند ہیں۔ لاک ڈاؤن کا جو اعلان حکومت نے کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 3 مئی تک کے لیے کیا ہے، آگے یہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا ابھی معلوم نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ لاک ڈاؤن کے دوران ہی شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے بہت سے احباب نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے پریشان اور بے چین ہیں، اور مختلف طرح کے سوالات وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ان بھائیوں سے عرض ہے کہ جب ہم فرض نماز اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں تو تراویح تو نفل نماز ہے، وہ بھی گھر میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہر فرد، ہر شخص جس طرح فرض نماز اپنے گھر میں ادا کر رہا ہے، نماز تراویح بھی رمضان کے مہینے میں اپنے گھر ہی میں ادا کرے۔ گھر میں جو بھی 2-4 لوگ ہیں وہ جماعت کر کے ادا کریں، فرض نماز بھی جماعت کر کے ادا کریں۔ گھر کے مردوں میں جس کو بھی قرآن مجید زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے، فرض نمازوں میں بھی اور نماز تراویح میں بھی۔ ایک سوال ہے جو عام طور پر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ ہے یا اس کو 10 12 15 پارے اس کے ہو گئے ہیں لیکن ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، تو کیا وہ نماز تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ تو کہ یہ کہتا ہے کہ نابالغ امامت نہیں کر سکتا، اور علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے، جن میں تعداد کے اعتبار سے بڑی تعداد ہے، علماء، محدثین اور فقہاء اسلام اس گروہ میں شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ اگر قرآن کریم دوسرے افراد سے زیادہ جانتا ہے، اسے یاد ہے، تو وہ امامت کرا سکتا ہے، امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ دلائل کے اعتبار سے یہی موقف زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس موقف کے لیے دلیل بھی ہے اور صحیح دلیل ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نابالغ کی امامت ناجائز ہے، ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ فقہاء اسلام میں کثیر تعداد ایسے فقہاء کی ہے جو نابالغ کی امامت کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کتاب المغازی میں 4302 نمبر پر یہ حدیث ہے، اور ابو داود میں 585 نمبر پر ہے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہمارے ہاں سے گزر کر آتے، اور واپسی پر بھی ہمارے پاس سے ہو کر ہی جاتے تھے، اور ہمیں بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کہا ہے۔ وہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا، میں ایک ذہین لڑکا تھا، فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا، اس طرح میں نے کافی سارا قرآن مجید یاد کر لیا، یعنی آنے والوں سے پوچھ لیتا تھا، اور میں چونکہ میرا حافظہ اچھا تھا اس لیے میں پوچھ کر لوگوں سے قرآن یاد کر لیتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَانْطَلَقَ بِي وَافِدًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي نَفَرٍ مِّن قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخر کار میرے والد اپنی قوم کا ایک وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی تعلیم دی۔ وقال یؤمکم اقرؤکم، اور فرمایا آپ نے کہ تمہارا وہ آدمی امامت کرائے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ فَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ
लिमा कुन्तु अहफ़ज़ु फ़क़द्दमूनी फ़कुन्तु अउम्मुहुम व अलय्य बुर्दतुन ली सग़ीरतुन सफ़रा फ़कुन्तु इज़ा सजदतु तकश्शफ़त अन्नी फ़क़ाल इम्रअतुम मिनन निसा वारू अन्ना औरत क़ारिइकुम फ़श्तरौ ली क़मीसन उमानियन फ़मा फ़रिहतु बिशैइन बअदल इस्लामी फ़रही बिही फ़कुन्तु अउम्मुहुम व अना इब्नु सबइन औ समानी सिनीन। वो फरमाते हैं कि चुनाचे मैं ही कौम में ज़्यादा पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कुरान याद कर रहा था, तो उन्होंने मुझे इमामत के लिए आगे कर दिया और मैं उनकी इमामत कराने लगा, और मुझ पर जर्द रंग की एक छोटी सी चादर थी, यानी वही चादर पहनकर मैं इमामत कराता था। जब मैं सजदे में जाता तो कुछ बेपर्दा सा हो जाता था। हमारी औरतों में से एक ने कहा, हमसे अपने कारी का सतर तो छुपा लो। चुनाचे उन लोगों ने मुझे एक ओमानी कमीज़ खरीद कर दी। उससे मुझे ऐसी खुशी हुई कि इस्लाम लाने के बाद किसी और चीज़ से नहीं हुई। चुनाचे मैं उनकी इमामत कराया करता था और मेरी उम्र उस वक्त 7 या 8 साल थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हज़रत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपनी कौम में सबसे ज़्यादा मुझको कुरान करीम याद था और मेरी उम्र उस ज़माने में 7 या 8 साल थी। तो 7-8 साल की उम्र में हज़रत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कौम की इमामत कराते थे, इस बुनियाद पर कि उन्हें कौम में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद याद था। तो इसलिए हमारे घरों में जो बच्चा कुरान मजीद का हाफिज़ है या अक्सर कुरान उसको याद है और वो अभी नाबालिग है, तो बिला शुबा वो इमामत करा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।